الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ابھی جام عمر برانا تھا کفے دست ساقی شلک بڑا رہی دل کی دلگی میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے تو جن کا چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. رہ گیا فلسفہ تلقین رسالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. وہ زمانہ میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار گنج بخش رنج بخش اللہ کم الحاکمین رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام آل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پر راضی ہو. رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے. کل رمضان کی انتظار کر رہے تھے اور آج یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے. ایک دکھ کی
کی سی کیفیت ہے، دل اداس اداس لگ رہا ہے، پھر پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں کی جانے والی تمام مسلمانوں کی بالخصوص ہماری تمام عبادات کو، محنتوں کو قبول اور منظور فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو کر ہمیں بغیر حساب کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کے ترجمہ کا موضوع ہے طبیعت یا شریعت۔ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنے خیال، اپنی سوچ، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنا من، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی چاہت، اپنا ارادہ، اپنی سوچ، اپنی فکر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دونوں کس طرح کے لوگ ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا، آج کے خطبے میں میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بیان کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے، ذہن اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اگر سوچ اچھی ہو جائے تو کردار اچھا ہو جاتا ہے، سوچ گندی ہو جائے تو کردار بھی گندا ہو جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اچھی سوچ نصیب فرمائے۔ شروع سے ہی نیکی اور بدی، ثواب اور گناہ چلے آ رہے ہیں۔ کئی لوگ طبیعت والے بن گئے، کئی شریعت والے بن گئے، ہر دور میں ایسے ہوا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب کچھ بتا دیا ہے کہ طبیعت والوں کو کیا نقصان ہوگا اور شریعت والوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا تو بتا دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم دنیا میں جاؤ، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ یہ نہیں کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی، تمہاری سوچ تمہاری مرضی، تمہارا کاروبار تمہاری مرضی، تمہارے معاملات تمہاری مرضی، تمہاری زبان تمہاری مرضی، تمہاری آنکھیں تمہاری مرضی، تمہارا کان تمہاری مرضی، تمہارے جسم کی اعضاء تمہاری مرضی۔ نہیں، میری طرف سے ہدایت کا ایک پروگرام ہے جس کا نام شریعت ہے۔ بس تم میں سے جو میری اور شریعت کی پیروی کرے گا، شریعت والا بن کے گزارے گا، اس کے لیے دنیا آخرت دونوں جہانوں میں نہ خوف ہے، نہ خطرہ ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جس نے ہماری ہدایت کے پروگرام شریعت کی تکذیب کی، انکار کیا، منہ موڑا، شریعت والا بننے کی کوشش نہ کی، تو ہم آج ہی اعلان کر رہے ہیں کہ یہ پکے جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ شریعت کے مطابق چلنے والے کے لیے دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی خوشیاں ہیں۔ اپنی من مرضی کے مطابق، طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں اور آخرت میں بھی پریشانیاں ہیں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا
فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے سرکشی اختیار کی، شریعت سے روگردانی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو اس نے زیادہ ترجیح دی، اس آدمی کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بنایا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے نفس کو طبیعت کی خواہش کی پیروی سے بچا لیا، یعنی شریعت کا پابند ہو گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کے لیے اللہ نے اپنی پیاری جنت میں جگہ بنائی۔ جب انسان کی سوچ اچھی ہو، شریعت والا ہو، پھر اس کی نگاہ دنیا کے مال پر، دولت پر، پلاٹوں پر، بنگلوں پر، پلازوں پر، دکانوں پر، لاکھوں پر، کروڑوں پر، اربوں پر، ڈالروں پر، ریالوں پر، دیناروں پر، دنیا کی ہلکی بے فکر چیزوں پر اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ دنیا والے کی سوچ ہوتی ہے میں مال بنا لوں، جائیداد بنا لوں، پراپرٹی بنا لوں، بینک بیلنس بنا لوں، رقبے خرید کر لوں، ذمہ دار بن جاؤں، یہ کما لوں، وہ کما لوں، اتنا میرے پاس ہونا چاہیے، جب میں دنیا سے جاؤں تو میں لاکھ پتی ہوں، کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں۔ لیکن میرے بھائی اور بہنوں، جو شریعت والا ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لوں، حرام نہیں کھانا میں نے، رب کو ناراض نہیں کرنا، پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرنی، جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے گناہ معاف ہو چکے ہوں، مغفرت کا پروانہ میرے ہاتھوں میں ہو اور میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ جب میری روح نکلے اعلان ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف جلدی نکل، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، جنت میں داخل ہو جا، اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جا۔ اس طرح کے دو واقعے ہیں۔ پہلا واقعہ امام الانبیاء جناب محمد، روزہ بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن جب نبی کا نام ہے امتی کو کہنا نہیں پڑتا کہ تیرے نبی کا نام ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ صحابہ دو طرح کے، ایک انصار ہیں اور ایک مہاجرین۔ انصار مدینہ کے رہنے والے اور مہاجرین جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مکہ کو چھوڑا، مدینہ میں گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ انصار مالدار ہیں اور مہاجرین بہت غریب ہیں۔ جب مال غنیمت آتا نبی علیہ السلام مہاجرین کو زیادہ دیتے تھے، انصار کو کم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت زیادہ مال غنیمت آیا ہوا ہے، انصار نے پروگرام بنایا آج ہم بھی جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیجیے، ہمیں بھی سونا چاہیے، ہمیں بھی چاندی چاہیے، ہمیں بھی درہم چاہیے، ہمیں بھی دینار چاہیے، ہمیں تلواریں چاہیے، ہمیں اونٹ چاہیے، ہمیں گھوڑے چاہیے، ہمیں زمین کے ٹکڑے چاہیے۔ یہ سوچ بنا کر جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان کا انداز لے کر ان کی شکلوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، اس انداز میں تو پہلے کبھی نہیں آئے تھے، لگتے ہیں کہ کچھ مطالبے ہیں۔
ان کے مانگنے سے پہلے، ان کے سوال کرنے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اے انصاریوں مانگو، کیا مانگتے ہو، تمہیں کیا چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ انصار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے کام بن گیا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تھوڑا سا وقت دیجئے، ہم آپس میں ذرا مشورہ نہ کر لیں، ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا مانگے۔ ذہن لے کر آئے تھے مال لینے کا، سوچ لے کر آئے تھے درہم دینار لینے کی، اب آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے خود آفر کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب ہمیں کوئی ایسی چیز مانگنی چاہیے جو سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ کہنے لگے درہم لیں گے تو وہ بھی عارضی ہے، دینار لیں گے تو وہ بھی عارضی ہے، دنیا کے چند ٹکے لیں گے تو وہ بھی عارضی ہے، زمین کے ٹکڑے لیں گے وہ بھی تو یہاں چھوڑ کے ہمیں جانا پڑے گا، کیوں نہ ایک بہترین موقع ہے، گولڈن آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود کہہ دیا گیا آفر کی ہے، اب ہمیں ایسی چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ ایک منٹ رک کر سوچیں، وہاں ہم ہوتے تو ہم اللہ کے پیغمبر سے کیا مانگتے؟ کوٹیاں مانگتے، پلاٹ مانگتے، لاکھوں مانگتے، کروڑوں مانگتے، دنیا کا مال مانگتے، کاغذ مانگتے، دنیا کے سکے مانگتے، سونے مانگتے، جائیدادیں مانگتے، اور کہتے یا رسول اللہ دنیا میں عیش ہو جائے، اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، جنت خود ہی دے دے گا۔ نہیں صحابہ کرام انصار موجود ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، بالاتفاق سب نے یہی فیصلہ کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا نہیں مانگتے، بلکہ آپ علیہ السلام سے اتنی گزارش کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے صرف دعا کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ قربان جائے انصار کی سوچ پر، کیا سوچ لے کر آئے تھے اور کیا ارادہ تبدیل کر لیا، کیونکہ وہ شریعت والے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی مل جائے، مغفرت مل جائے اور بخشش کا پروانہ مل جائے، اس سے بڑا قیمتی خزانہ کوئی نہیں ہے۔ شریعت والوں کی نگاہ بخشش پہ ہوتی ہے، شریعت والوں کی نگاہ آخرت پہ ہوتی ہے، شریعت والوں کی سوچ میں نجات ہوتی ہے، شریعت والوں کی فکر میں کامیابیاں ہوتی ہیں، وہ دنیا کے عارضی مال کو پسند نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام سے گزارش کی یا رسول اللہ بس آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے رحمت للعالمین نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور دعا کرنے لگے، رب العالمین یہ میرے امتی یہ انصار ہیں، یہ مغفرت چاہتے ہیں، میں تیرا نبی ان کی آنکھ میں سفارش کرتا ہوں، اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصاریوں کی مغفرت فرما دے۔ انصاریوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری اولاد کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار۔ انصاری تڑپ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری اولاد کی اولاد کو بھی یہ دولت مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کی اولاد کی مغفرت فرما۔ اب انصاری خوشی خوشی اٹھے، چہرے چمک رہے ہیں، واپس چلے گئے، گھر میں بیویاں منتظر ہیں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے قریبی رشتہ دار رسول اللہ سے درہم و دینار لے کر آنے والے ہیں، زمین کے ٹکڑے لے کر آنے والے ہیں، بہت زیادہ مال لے کر آنے والے ہیں۔ جب وہ واپس گئے، گھر کی خواتین نے پوچھا اے ہمارے ساتھیوں، ہمارے رشتہ
بیدار ہو. ہماری طرف سے جو تم اللہ کے پیغمبر کے پاس گئے تھے بتاؤ رسول اللہ سے کیا لے کے آئے ہو. کہنے لگے یہاں سے تو دنیا کا سوچ کر گئے تھے, وہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب خود آفر کی ہم نے کہا یہ تو سب کچھ یہاں رہ جائے گا, ہم اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اولاد کی اولاد کے لیے مغفرت کا پروانہ لے کر آئے. آج میرے بھائیوں ہم اپنی سوچ کو دیکھیں, ہمیں تو دنیا کی فکر ہے, دنیا دن کو دنیا, رات کو دنیا, صبح کو دنیا, شام کو دنیا, ہر گھنٹے میں دنیا, ہر منٹ میں دنیا, ہر وقت دنیا بہتر ہو جائے. رب العالمین فرماتے ہیں بل توثرون الحیات الدنیا, اور طبیعت والو ذرا غور سے سنو, تم دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہو. حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر وابقی, دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. دنیا میں آنے والا جس طرح خالی ہاتھ آتا ہے, دنیا سے جاتے ہوئے بھی خالی ہاتھ جاتا ہے. بس کفن کی چند لیریں ملنی ہیں, بس اس کفن کے ساتھ کوئی جیب نہیں ہوگی. اگر معمولی سی تانبے کی انگوٹھی بھی پہنی ہوئی ہے ورثہ نے وہ بھی اتار لینی ہے. اگر ہلکی 100 روپے والی گھڑی بھی باندھی ہوئی ہے ورثہ نے وہ بھی اتار لینی ہے. دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ جا رہا ہے. اس خالی ہاتھ جانے والے کو دنیا میں اتنے پاپ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنے گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنے نافرمانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے. میرے بھائیوں سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے بندے کو مغفرت کا پروانہ مل جائے, اس کا رب راضی ہو جائے, گناہ معاف ہو جائے اور جنت مل جائے. قرآن کریم میں رب العالمین علیہ ایمان کو فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. رب کا نام فرماتے ہیں جلدی کرو, جلدی کرو, دوڑ لگاؤ, مقابلہ کرو, ریس لگاؤ, ریس کرو اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے میں اور جنت کو حاصل کرنے میں. جلدی کرو, جلدی کرو. رب العالمین تمہیں بلا رہا ہے, واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ. تمہارا رب کہتے آؤ 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 مغفرت لے لو, مجھ سے جنت لے لو. لیکن آج جنت کے طلبگار ہونے کے باوجود جہنم کی آگ سے بچنے کے خواہش مند ہونے کے باوجود عملی طور پر ہماری حالت کیا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل النار الا ونام حاربها, ما رأیت مثل الجنت الا ونام طالبها. آپ فرماتے ہیں جنت سے اعلیٰ, جنت سے قیمتی, جنت سے عمدہ, جنت جیسی جگہ میں نے نہیں دیکھی, لیکن اس کا طلبگار سویا ہوا ہے, اس کا طلبگار سویا ہوا ہے. دنیا کی معمولی سی نوکری حاصل کرنے کے لیے نیندیں ختم ہو جاتی ہیں, ساری ساری رات جاگ کر محنت کرتا ہے تاکہ میں فلاں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے 50,000 کی نوکری مل جائے. لیکن اتنی قیمتی جنت کے لیے جب اس کو دیکھا جاتا ہے بے فکر سو جاتا. ایک آدمی قبرستان سے گزر رہا تھا, تمثیل ہے, حقیقت ہے, سمجھنے کے لیے. قبرستان سے گزر رہا تھا, قبرستان والوں کو دیکھا اور اپنی زبان حال سے کہنے لگا بڑے خوش قسمت ہو, بڑے خوش نصیب ہو, دنیا کے جنجالوں سے, دنیا کے رولوں سے, دنیا کے جھگڑوں سے تم نجات پا کر بڑے سکون کے ساتھ سو رہے ہو, بڑے آرام کے ساتھ سو رہے ہو. اللہ اکبر. قبرستان سے زبان حال سے جواب ملا کہ ہم کہاں آرام سے سو رہے ہیں, ہم کہاں آرام کر رہے ہیں, آرام تو تم کر رہے ہو, ہم تو آرام کرنے کی سزا بھگت رہے ہیں. آج قبروں میں پڑے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں, ہم نمازی بن جائیں,
ٹائم نہیں ہے. آج میرے بھائیوں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دنیا کے لیے بڑا وقت ہے, دوستوں کے لیے بڑا وقت ہے, بیوی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے بڑا وقت ہے, بچوں کو راضی کرنے کے لیے بڑا وقت ہے, رب کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جنت جیسے پیاری جگہ نہیں دیکھی لیکن اس کا طلبگار سویا ہوا ہے. میرے بھائی اور بہنوں, بیدار ہو جائیے, جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. ایسے عمل کیجئے جن کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. رب العالمین مہربان ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. آپ فرماتے ہیں ما رأیت مثل النار, جہنم جیسی خوفناک جگہ اور عبرتناک جگہ, تکلیفوں والی جگہ, صعوبوں والی جگہ اور تکلیف عذاب والی جگہ اور اس سے بدترین گندی جگہ میں نے کوئی نہیں دیکھی. الا ونا محاربها, لیکن اس سے بچنے والا, اس سے بچنے کا خواہش مند جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا محاربها, وہ مجھے سویا ہوا نظر آتا ہے. صورت حالے سے کوئی کہے جناب فلاں علاقہ ہے, وہاں سے بڑا سونامی آ رہا ہے, خطرناک قسم کا طوفان آ رہا ہے, بس 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ سونامی, اپنی جان بچا لو. لیکن سننے کے باوجود لوگ بیدار نہ ہوں, سوئے رہے. ان سے بڑے بد قسمت کون ہو سکتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جہنم تیار کی گئی ہے, 1000 سال تک جہنم کو جلایا گیا, پھر 1000 سال تک جہنم کو جلایا گیا. پہلے اس کی آگ سرخ ہو گئی, پھر سفید ہو گئی, پھر کالی ہو گئی, اب جہنم کی آگ جل رہی ہے. آپ علیہ السلام عورتوں کو واعظ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا معاشر النساء تصدقنا, اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرا دیا کرو, میں نے جہنم کی آگ میں تمہاری کثرت دیکھی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کو واعظ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں, جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. چاہے کھجور کا ایک دانہ تمہیں خود نہ کھاؤ, اللہ کے نام پہ دینا پڑے, دے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. مغفرت مل جائے, رب کی رضا مل جائے, گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیا جائے, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور یہ شریعت والوں کی سوچ ہوتی ہے, طبیعت والوں کی نہیں. ان کو گاڑی مل جائے, کار مل جائے, پیسہ مل جائے, دنیا مل جائے, بڑے خوش ہو جائے, اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. اور شریعت والے کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے, گناہوں کی معافی ہو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. آپ جب اٹھتے ہیں, بیدار ہوتے ہیں, مسجد نبوی کا دروازہ کھول کر باہر آتے ہیں, مسواک بھی تیار ملتی ہے اور پانی کا برتن بھی تیار ملتا ہے. آپ علیہ السلام کا وضو کروانے کے لیے خادم ربیعہ بن کعب بھی مستعد اور تیار کھڑا ہے. آپ علیہ السلام نے دیکھا ربیعہ بڑا خدمت گزار ہے. آپ فرماتے ہیں ربیعہ سالیہ, ربیعہ تہجد کی نماز کا وقت ہے, ربیعہ تجھے کیا چاہیے, تو ذرا مانگ کر تو دکھا, تیرا سوال کرنا ہے, سوال تیرا ہوگا, رب العالمین سے میں سفارش کروں گا, تیری حاجت پوری ہو جائے گی. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا, تھوڑی دیر سوچنے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ نے آفر کی ہے کہ مانگ, اگر آپ نے آفر کی ہے تو پھر میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اسألک مرافقتک فی الجنہ, مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ مل کر, آپ کے ساتھ رہ کر مجھے خوشی ہوتی ہے, مجھے سکون ملتا ہے, آپ کی خدمت پکڑ کے مجھے راحت
نصیب ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں اللہ کی جنت ہو اور جنت میں آپ کا ساتھ ہو. ربیہ اسی طرح جنت میں بھی آپ کی خدمت گزاری کرتا ہے. آپ نے فرمایا ربیہ اس کے علاوہ ابا غیر ذالک. کہنے لگا بس یا رسول اللہ جنت مل جائے, جنت میں آپ کا ساتھ آپ کا پڑوس مل جائے, اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ شریعت والے تھے, ان کو پتا تھا جنت مل گئی تو ہمیں سب کچھ مل گیا. اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب فرمائے اور اللہ سے دعا مانگا کریں. ایک تو توبہ کریں کثرت کے ساتھ. تمام بھائی اور بہنیں رمضان کا مہینے توبہ کریں. رمضان جانے سے پہلے اپنے گناہ معاف کرو. اور دوسرا جنت کے ہم سب طلبگار ہیں, اللہ سے جنت کا سوال کریں. ایسے اعمال جن کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہوگا وہ اعمال کریں اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن نسائی کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے. قالت الجنت واللہم ادخلہ الجنہ. یہ 3 بار گزارش کرتا ہے, سوال کرتا ہے. یہ اپنے سوال جب مکمل کرتا ہے جنت اس کی آنکھ میں سفارش کرتی ہے, اے اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے. تو اللہ سے جنت کا سوال کرنے کے الفاظ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اللہ سے جنت مانگے تو جنت فردوس مانگے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا جنت مانگو, عام جنت نہیں, جنت تو بہت بڑی ہے لیکن جنت کا ایک خاص مقام ہے, اس کا نام ہے جنت الفردوس. فرمایا اگر اللہ سے جنت مانگنی ہو تو فردوس مانگنا, کیونکہ یہ وہ جنت کا مقام ہے. فوقہا عرش الرحمن, اس کے اوپر رب رحمان کا عرش ہو. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخلہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائی اور بزرگوں, میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ طبیعت والوں کا اور مزاج ہوتا ہے, شریعت والوں کا اور مزاج ہوتا ہے. طبیعت والوں کی اور سوچ ہے, شریعت والوں کی اور سوچ ہے. طبیعت والوں کا سوچ, مزاج, فکر, ذہن وہ ناقص ہے اور وہ عارضی چیزوں کے طلبگار ہیں. اللہ ہمیں ایسی سوچ سے محفوظ فرمائے. اور شریعت والوں کی جو سوچ ہے وہ اللہ سے آخرت مانگتے ہیں, مغفرت مانگتے ہیں, جنت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی سوچ نصیب فرمائے. جب انسان میں شریعت آ جائے تو پھر انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے. پھر بندے میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے. پھر بندے میں حقوق فیض کی ادائیگی کا فکر آ جاتا ہے. جب شریعت والا بن جائے تو پھر بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے. پھر یہ حرام سے بچنے والا بن جاتا ہے. پھر یہ دوسروں کے حق کھانے سے اجتناب کرتا ہے. روکی سوکھی کھا لیتا ہے, پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا ہے, کبھی حرام نہیں کرتا, کسی کو دکھ نہیں دیتا, کسی کی دل آزاری نہیں کرتا. یہ والدین, بیوی بچے, رشتہ دار, مسلمان, غیر مسلموں سب کے حقوق کو ادا کرتا ہے, کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا, گناہوں کو معاف کروانا اور جنت کو حاصل کرنا ہو جاتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہی حالت ہے. جب وہ شریعت والے تھے, اس سے پہلی زندگی جب اسلام قبول نہیں کیا تھا, وہ جیسے کیسے گزرتی تھی اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا, اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد سچے مومن ہو گئے, شریعت والے ہو گئے, پھر ان کی فکریں کیسے ہوا کرتے تھے, ان کے کردار کیسے ہوا کرتے تھے, ان کے اعمال کیسے ہوا کرتے تھے. ان کے ذہن میں یہ تصور ہوا کرتا تھا کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کا حق نہیں مارنا, کیونکہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. شریعت والے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. طبیعت والے کی سوچ یہ
شریعت والا بند کمرے میں بھی، خلوت میں بھی، علیحدگی میں بھی، تنہائی میں بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے شرم محسوس کرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، رب کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ پھر اس کا ٹائم جو ہے وہ بڑا قیمتی بن جاتا ہے، اس کے دن رات اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو ذرا مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور ذرا توجہ فرمائیے، طبیعت کہتی ہے موقع ملا ہے تو لوٹ لے۔ کئی ایکسیڈنٹ ہوئے، مسافر کٹ گئے، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا، کسی کا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ پر تھانے کے اندر FIR درج کی گئی ہے، لکھا گیا ہے اس کے اندر کہ جناب فلاں مقام پہ حادثہ ہوا، لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، کوئی اللہ کو جان دے رہے تھے، کوئی چیخے مار رہے تھے، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کی جیبیں صاف کر رہے تھے، ان کے موبائل نکال رہے تھے۔ یہ طبیعت والے جو ہوئے، اگر شریعت والے ہوتے تو پھر سنیے کہ جنگ کا موقع ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زخمی ہیں، پانی لانے والا ماش کی پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے اور ایک آدمی کو پانی کا پیالہ دیتا ہے، جب منہ کے قریب کرتا ہے دوسرا کہتا ہے مجھے پانی دو، وہ منہ کے قریب کیے ہوئے پیالے کو دور کر دیتا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی پینا گوارا نہیں کرتا، کہتے میرے بھائی کو جلدی جلدی پانی پہنچاؤ، میں تو ابھی زندہ ہوں، اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب ماش کی پانی پلانے والا ساتھی دوسرے بندے کے پاس وہ پانی کا پیالہ لے کے جاتا ہے، تیسرے زخمی نے پکار کر کہا جلدی جلدی مجھے پانی دو، اس نے بھی منہ کے قریب جو پیالہ کیا ہوا تھا ہٹا کے پرے کر دیا، کہا میں ابھی زندہ ہوں، میرے اس بھائی کو دو جس نے پانی مانگا ہے، اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ جب اس تیسرے زخمی صحابی کے پاس وہ ماش کی پانی لے کر جاتا ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے، جب واپس دوسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے، جب پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے۔ صحابہ نے ایک دوسرے کے خاطر جان قربان کرتے لیکن دوسرے کا احساس، کیوں کہ وہ شریعت والے ہیں۔ شریعت والوں کا یہ حال ہوتا ہے، وہ دوسروں کا خیال ہے۔ فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، طبیعت والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو لوٹتے رہتے ہیں، دوسروں کے مال کھانے کے چکر میں رہتے ہیں، دوسروں کو لوٹنے کے پروگرام بناتے رہتے ہیں، دوسروں کا مال ہتھیانے کے لیے وہ مختلف قسم کے فراڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن شریعت والے وہ دوسروں کا مال نہیں کھاتے، خود حاجت مند ہونے کے باوجود اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے کے اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو شریعت والے بن جائیے، طبیعت والے دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، پتہ چلا کہ ایک نوجوان میدان جہاد میں شہید ہو گیا ہے اور ایک خاتون چلتی چلتی آئی جس کا نام ہے ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آتی ہے، آ کر دیکھا صحابہ نے بالکل نارمل حالت میں آئی ہے، مکمل پردہ کیا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے کہا ہے ام خلاد اس غم کی حالت میں تیرا نوجوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، تو نارمل انداز میں آئی ہے، مکمل پردہ کیا ہوا ہے، اپنے سارے جسم کو تو نے ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بیٹا اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ کی امانت تھی، رب نے واپس لے لی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور باقی رہی پردے کی بات، اس غم میں بھی مجھے پردہ اس لیے یاد ہے کہ میرے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے، میری غیرت کا جنازہ تو نہیں نکلا۔ شریعت والے عورتوں کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کالے رنگ کی عورت، سیاہ فام عورت تھی، نبی علیہ السلام کی
آپ نے فرمایا اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے تو میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے بدلے میں میرا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ کہتی یا رسول اللہ میرے لیے شفا کی دعا نہ کیجیے، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ شریعت والوں کی سوچ ہے کہ جنت مل جائے۔ ہمارے جیسا بھی ہوتا ہے پھر آپ کی شفا کی دعائیں کرتے اللہ غفور رہی۔ یا رسول اللہ دعا نہ کیجیے، شفا کی میرے لیے درخواست نہ کیجیے، بس میں یہ سودا کرنا چاہتی ہوں، دنیا میں اگر اس تکلیف کو برداشت کر لوں اس کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے، مجھے یہ سودا منظور ہے، مجھے یہ سودا قبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلی گئی۔ اس کے بعد اس خاتون کو مرگی کا دورہ پڑتا، لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک چھوٹی سی گزارش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے سودا تو ہو گیا ہے، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، یا رسول اللہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، یا رسول اللہ میرا پردہ ہٹ جاتا ہے، جسم کے کچھ حصوں سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے مرگی کا دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ اللہ اکبر، یہ ہے شریعت والی بات۔ مجبوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، اور اس وقت جب بندے کو ہوش نہیں ہوتا، مرگی کی حالت میں بھی بے پردگی کو پسند نہیں کرتے۔ آج امت مسلمہ کی وہ مائیں اور بہنیں جو 5 وقت کی نمازیں بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، جمعہ کے خطبے بھی سنتی ہیں، تراویح بھی پڑھتی ہیں، لیکن پردے کا خیال نہیں ہے، اپنا چہرہ چھپانے کی فکر نہیں ہے، اپنے جسم کو چھپانے کی فکر نہیں ہے۔ یہ طبیعت والیاں ہیں، اگر شریعت والیاں ہوتی ان کو حیا کی فکر ہوتی، ان کو پردے کی فکر ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، قرب قیامت ایسی عورتیں ہوں گی ایسا ٹائٹ اور باریک لباس پہنے گی کہ لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، ان کو جنت کی خوشبو تک بھی نصیب نہیں ہوگی۔ آج مسلمان عورت کا لباس تبدیل ہو گیا، وہ چاہے نمازی ہو یا بے نماز ہو، وہ چاہے دینی کرانے کی ہو یا بے دین کرانے کی ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث بھی سنیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت الدیوس، جنت میں کوئی دیوس اور بے غیرت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، محدثین نے دیوس کی وضاحت یہ کی ہے۔ آپ علیہ السلام سے بھی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو برداشت کرے وہ دیوس۔ آج گھر کاری کا ہو، گھر عالم کا ہو، گھر حاجی کا ہو، گھر نمازی کا ہو، یہ دیوسیت اکثر گھروں کے اندر موجود ہے۔ خواتین باریک کپڑے پہنے، یہ جناب نمازی حاجی کاری کو پرواہ نہیں ہے، وہ لباس پہننے کے باوجود بے لباس نظر آئے، سر پہ دوپٹہ نہ ہو، جسم کے مخصوص اعضاء کو نہ چھپائیں، اللہ اکبر، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اذان ہو تو نمازوں پہ چلے جاتے ہیں، رمضان ہے تو روزے رکھ لیے جاتے ہیں، قرآن کی باری ہے تو قرآن پڑھ لیتے ہیں، طبیعت کو بھی خوش رکھتے ہیں، شریعت پر بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی شریعت پہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا دیوس جنت میں نہیں چاہیے۔ روز قیامت ہر بندے سے پوچھا جائے گا تیری بیوی پردہ کرتی تھی، تیری بیٹی پردہ کرتی تھی، تیری بہن پردہ کرتی تھی؟ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ رب کائنات کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، ہم رب کو کیا جواب دیں۔ شریعت والوں کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا تھا وہ فوراً جھک جاتے تھے، فوراً جھک جاتے تھے، تبدیلی آ جاتی تھی، مزاج تبدیل ہو جاتے تھے، کردار بدل جاتا تھا۔ اور طبیعت والوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کوئی بات نہیں، سمینا واسینا، سن لیا بس ٹھیک ہے، یہ مولوی ایسے ڈراتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جو صفت تھی، جہاں بشیر تھے، خوشخبریاں دیتے تھے، وہاں آپ کی صفت نذیر بھی تھی، لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، ڈراتے تھے، ان کو آگاہ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبے کے اندر بھی یہی دو چیزیں ہیں، شریعت والے بن جاؤ تو خوشخبری ہے، مغفرت ملے گی، جنت ملے گی، طبیعت والے بنو گے تو ڈر جاؤ، رب کی ناراضگی ملے گی، جہنم کی
آگ ملے گی، اللہ ہم سب کو طبیعت والا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان آتا شریعت والے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر موجود ہے، مسجد کے اندر دو آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک کہتے میرے پیسے واپس کرو، دوسرا کہتے ابھی نہیں دے سکتا، ایک کہتے تمہارا وعدہ وہ جو ٹائم تھا گزر گیا، کہتے کیا کروں مجبور ہوں، اس طرح آپس میں بحث ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو تکرار ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی کا دروازہ کھول کے آپ ایسے فرماتے ہیں، اے کعب، اس نے تیرا جو قرض دینا ہے اس کو پورے قرض میں سے آدھا حصہ معاف کر دے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میری حلال کی کمائی ہے، بڑی محنت کے پیسے ہیں، اس نے مجھے چکر دیے ہیں، مجھے دھوکہ دیا ہے، یہ میری بیوی کی رقم ہے، یہ میرے بھائی کے پیسے ہیں، یہ میں نے فلاں سے لیے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اگر سے مگر سے چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے، ایسے بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے کر لوں تو کیسے ویسے کر لوں تو کیسے، لیکن وہ شریعت والے تھے، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا آدھا قرض معاف کر دو، کعب کہتے ہیں قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے معاف کیا ہی نہیں، میں معاف کر چکا۔ نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ پہلے والی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد میں آتا ہے جمعہ کا دن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک قدم جوتوں والی جگہ پر ہے، ایک مسجد کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، رحمت کائنات کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اجلس بیٹھ جا، اجلس بیٹھ جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوتوں کے اوپر رکھا ہوا قدم اٹھا کر مسجد میں نہیں رکھتے بلکہ جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد دیکھا ابن مسعود مسجد کے دروازے پر ایک قدم دائر رکھا ہوا ہے، جوتوں والی جگہ پر ایک مسجد کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں تعالی ابن مسعود اندر آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ہے بیٹھ جا، میں نے سنا بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا، مسجد میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا مسجد کے حال میں کونے میں نے اس کو کہا تھا بیٹھ جا۔ یا رسول اللہ آپ نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا، فرمان آپ کا تھا، زبان مبارک آپ کی تھی بیٹھ جا۔ میں نے سنا، میں نے کہا میں نے بھی تو حضور کا فرمان سنا ہے، میں جب سن رہا ہوں کیا فرما رہے ہیں بیٹھ جا، پھر میں نے جوتوں والا قدم اٹھا کر مسجد میں نہیں رکھا، کیونکہ میں نے سوچا عبداللہ اب جوتوں والا قدم اٹھا کر مسجد میں رکھتا ہے، نبی کے فرمان پر عمل کرنے میں دیر ہو جائے گی، یہ قدم مسجد نبوی میں نہیں جائے گا بلکہ یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ شریعت والوں کی سوچ ہے، اللہ ہم سب کو بھی شریعت والا بنائے۔ آج میرے بھائیوں مصور کہہ جو وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ شریعت والے تو ایسے ہوتے ہیں ان کے سامنے جب رسول کا فرمان آتا ہے، رسول کی حدیث آتی ہے، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ پھر سوچتے نہیں ہیں۔ دنیا میں ہر بندے کی بات اس کے فیصلے کے بعد سوچا جا سکتا ہے، رحمت للعالمین کی بات آئے سوچا نہیں جائے گا، اسے مانا جائے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر حدیث مصطفیٰ کا درس دیتے تھے، آپ علیہ السلام کے روضہ پاک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے دنیا میں ہر بندے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، الا مولا صاحب هذا القبر، لیکن اس قبر کے اندر جو شخصیت موجود ہے اس کی بات کو ہمیشہ لیا جائے گا، کبھی رد نہیں کیا جائے گا۔ آج میرے بھائی اور بہنوں ہم اپنے گربان میں جاتے ہیں، چند حدیثیں سنا دوں، جی وقت تو پورا ہو گیا، چند حدیثیں سنا دوں جن پر ہم عمل نہیں کرتے، سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے، سنا دوں اونچی آواز سے، بعد میں پھر فتوے بھی لگاتے ہیں۔ پہلی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو پکا نہ بناؤ۔ نبی علیہ السلام نے قبروں کو پکا بنانے سے منع فرمایا، قبروں کے اوپر قدمہ لگانے سے منع فرمایا، اور قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع
سے، بکرے ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور قبروں کے اوپر چراغ جلانے سے، روشنی کرنے سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ آج آپ علیہ السلام کے فرمان کی خلاف ورزی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اب آپ نے سن لیا، اس کی خلاف ورزی کریں گے؟ اچھا بولے نہیں کریں گے نا، انشاءاللہ کہتے ہیں انشاءاللہ، اللہ علیہ کی توفیق عطا۔ قبر کو پکا نہیں بنانا، قبر کے اوپر تختے نہیں لگانے، قبر کو چونے گاچھ نہیں بنانا، اس کے اوپر ذبیحے نہیں کرنے، اس کے اوپر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو کیا خیال ہے جن گھروں میں تصویریں آویزاں ہیں، لٹکی ہوئی ہیں، ان کو آج کے بعد اتاریں گے یا نہیں اتاریں گے؟ واپس جا کے اتار دیں ساری تصویریں، وہ تصویر چاہے ولی کی ہو، چاہے بزرگ کی ہو، چاہے کسی فلم اسٹار کی ہو، چاہے کسی اداکار کی ہو، گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہے، آویزاں ہے، جب تک وہ تصویر موجود رہے گی اللہ کی رحمت کا فرشتہ۔ عورتوں کے لیے خصوصی طور پہ ایک حدیث آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو چہرے کے بالوں کو کھیڑتی ہیں۔ یہ بھومیں بنائی جا رہی ہیں، ابرو کے بال، یہ مونچھوں کے بال، چہرے کے بالوں کو اتارنے والی، موڑنے والی، کھینچنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنت سے محرومی اور نیکیوں کی تباہی۔ میری مائیں اور بہنیں ارادہ کر لیں آج کے بعد وہ چہرے کے بالوں کو نہیں ملیں گے، اور جن کی خواتین نہیں آئی گھر جا کے یہ مسئلہ بتا دیں ہم شریعت والے ہیں، جیسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو عمل کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واف اللحا وقص الشوارب، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی کو معاف کر دو۔ ایک نہیں، میرے پیغمبر کے 5 حکم ہیں، 5 حکم۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، سنت وہ ہوتی ہے کہ نبی نے کیا ہے، حکم نہیں دیا۔ داڑھی سنت ہے، میرے نبی نے رکھی ہے، فرض ہے کہ پیغمبر نے رکھنے کا حکم دیا۔ 5 حکم ہیں کہ واف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، مونچھوں کو کٹاؤ۔ یہ آپ سب بھائیوں نے فرمان سن لیا ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب عمل کون کرے گا؟ سب ساتھی عمل کریں گے؟ جتنے بھی بغیر داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے وعدہ کرے، میرے ساتھ میں اللہ سے وعدہ کرے اب تک ہمیں پتہ نہیں تھا تیرے نبی کی شکل پیاری تھی، ہم بھی قوم کی شکل بنائیں۔ مجھے واقعہ یاد آیا، بیت اللہ شریف کے امام تھے، مفتی تھے، وہ ان کو کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر۔ حکومت کے خرچے پر، طیارے پر ان کو امریکہ بھجوایا گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے جب ٹیسٹ کیا کہا اس کو بلڈ کینسر ہے اور ہم ایسی میڈیسن دیں گے اور ایسے اس کو انجیکشن لگائیں گے کہ اس کے جسم کے بال جھڑ جائیں گے۔ شیخ کہنے لگے کیا میری داڑھی کے بال بھی جھڑ جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے نہیں پھر میں علاج نہیں کرواتا، میں اللہ کے سامنے داڑھی کے بغیر جانا پسند نہیں کرتا۔ یہ تھے شریعت والے۔ میرے بھائیو داڑھی کو معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو لغزشیں ہیں، جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو معاف فرمائے۔ ہر قسم کی شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کتاب و سنت کے مطابق صراط مستقیم پر چلتے ہوئے پیاری، عمدہ، عالی شان، بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت القرآن حجت لک او حجت علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا پھر تمہارے خلاف سفارش کرے گا۔ جو قرآن پڑھتے ہیں، سیکھا ہوا ہے، قرآن سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عقیدہ ہے، عمل ہے، قرآن ان کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور جنہوں نے قرآن ابھی تک سیکھا نہیں ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کے مطابق عقیدہ عمل نہیں ہے، روز قیامت اللہ کے رسول بھی اس کے خلاف شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور خود قرآن بھی ان کے خلاف شکایت کرے۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ایک کام اور بھی کیجئے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم پڑھیے، اور ماشاءاللہ پڑھ بھی رہے ہیں، مزید کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اللہ کے ساتھ عہد کیجئے۔ پڑھیں گے اور قرآن کریم کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی ہے ترجمے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹائم نکالے، موسم ہے، ماحول ہے، آپ قرآن کریم ترجمے کے
ساتھ پڑھیں۔ آپ کو قرآن پاک فراہم کرنے کے لیے میں نے کوشش کی ہے، انشاءاللہ ترجمے والا قرآن جس کا ہدیہ کافی زیادہ ہے، لیکن کچھ قرآن پاک میں نے منگوائے ہیں، آپ ساتھی وہ قرآن پاک لے کر پڑھیں۔ ترجمے والا قرآن اس کا ہدیہ صرف 100 روپے رکھا ہے، باقی جو ہے کسی اللہ کے بندے نے اپنی طرف سے پیسے دیے ہیں۔ مقصد اس کا بھی ایک ہے کہ میری وجہ سے لوگ قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ وہ ساتھی جو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں، وہ جمعہ کی نماز کے بعد رابطہ کریں اور صرف 100 روپے میں اس مہنگائی کے دور میں وہ قرآن کریم ترجمے والا مجھ سے حاصل کریں۔ جتنے ہیں وہ آپ انشاءاللہ لے لیں، باقی بھی آپ ہم منگوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سننے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن ہم پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن سے محبت کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا